اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد یوسف کی آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ باورچی یا ساقی آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ بادشاہ کی یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے تعبیر بتا دی اور بتایا کہ 7 سال بڑا اچھا موسم ہوگا، بڑی فصلیں ہوں گی، اور جو بیجو گے اس میں سے بچاتے جاؤ، اس پہ 7 سال جو ہیں وہ قحط کے آئیں گے، اس میں سب ختم ہو جائے گا، پھر 1 سال جو ہے وہ بارشوں والا ہوگا۔ بادشاہ کو جا کر اس نے بتایا، اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ خواب کی تعبیر صحیح ہے، اور جس نے بتائی ہے وہ خاص بندہ ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ جاؤ اس کو جیل سے نکال کے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ پیغام دینے والا وہاں پہنچا، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جائیں جیل سے نکل کر۔ انہوں نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، میں کہ جاؤ ان کے پاس، بادشاہ کے پاس جا کے اس سے پوچھو، پہلے پتہ کرو کہ جس جرم کی، جس الزام کی سزا پر مجھے جیل میں رکھا تھا، کئی سالوں سے رکھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے مجھے دیکھ کر، کہ میرا کیا قصور تھا اس میں۔ ان کی جو چال تھی، ان کی جو خواہش تھی، وہ تو پوری نہ ہوئی۔ میرا رب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا۔ اب ان سے ذرا پوچھیں، پتہ کریں، پھر مجھے بلائیں بات۔ اب بادشاہ نے یا عزیز مصر نے ان عورتوں کو بلوایا، ان سے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کے دل کو لبھانا چاہا تھا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، کوشش کی تھی، ارادہ کیا تھا، تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگیں قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، صاحب بیویاں کہنے لگیں ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی کمی کوتاہی، کوئی عیب اس کا نہیں دیکھا، جو معاملات ہوئے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ بی بی زلیخا جس نے کوشش کی تھی پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی، وہ بولی قالت امرأۃ العزیز، وہ عزیز کی بیوی جو ہے زلیخا، وہ بولی الآن حصحص الحق، اب اصل بات کھل گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، صحیح بات یہ ہے، انا راودت عن نفسی، میں نے ہی اس کو بہلایا تھا، کوشش کی تھی بہلانے کی، اس کا جی لبھانے کی میں نے ہی کوشش کی تھی، لیکن انہ لمن الصادقین، وہ بالکل سچا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی خطا نہیں تھی اس کی۔
جب ہم نے الزام لگایا تھا کہ یہ تیری بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، یہ ارادہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، کوشش اس کی ایسی ہے، غلط کہا تھا میں نے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ اب یہ بات کیوں ہوئی؟ یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ جیل سے خوشی سے نکل آتے، بادشاہ نے بلایا چلے جاتے، کیوں جیل سے نہیں نکلے؟ کہتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس لیے کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، عزیز مصر کو علم ہو جائے، واضح ہو جائے اس پر کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس کی بیوی اس کی امانت تھی، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، بہلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی امانت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اس کی خیانت نہیں کی۔ اور بے شک مجھے علم ہے ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق نہیں دیتا۔ میں جو خیانت کرنے والا نہیں ہوں، یہ بتانے کے لیے میں جیل سے نہیں نکلا کہ پہلے تم تسلی کر لو کہ مجھے کیوں یہاں بھیجا ہے، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ آپ تسلی کرنے کے بعد پھر آگے اگلے آیت میں، اگلے پارے میں بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا۔ پہلے تو یہ بات بتائی کہ اس بات ہے وہ تو پتہ چل جائے اس کو کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، امانت دار ہوں۔ اور اس کی اگلی بات پھر اگلی آیتوں میں آئے گی کہ مزید اس نے کیا کہا اور اس کے جواب میں بادشاہ نے کیا کہا، پھر آپ کس طرح آ گئے محل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔